اب یہاں لفظ ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یہ مسکین کا لفظ عربی زبان میں سنگولر آتا ہے، اس کی جمع آتی ہے مساکین. صحیح؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو سلیکشن آف ورڈز کیا ہے نا، وہ بھی ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے. جو انسان اللہ کی پرواہ نہیں کرتا، دین کی پرواہ نہیں کرتا، آخرت کو جھٹلاتا ہے، حساب کتاب کا خوف نہیں ہے، قبر سے اور روز محشر سے بے خوف ہو گیا ہے، اس کا حال یہ ہوگا کہ بہت سے مساکین کی مدد کرنا تو دور کی بات، کسی ایک مسکین کی ہیلپ کے لیے بھی وہ کسی کو انکریج نہیں کرتا. یہاں سنگولر آیا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. کسی ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا بھی اس کو جو ہے وہ نہ خود خیال آتا ہے نہ وہ کسی کو انکریج کرتا ہے. اور ریزن کیا ہے؟ آخرت کو بھولا ہوا ہے. جو آخرت کو بھولے گا وہی انسانیت سے گرے گا. جو آخرت کو بھولے گا اسی کے لیے ایک مسکین کو کھانا کھلانا بھی اس کی جیب پر بھاری ہو جائے گا. ہم سوچیں، ہم ہزاروں روپے کا کھانا ایک وقت میں کھا جاتے ہیں. اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ جاتی ہیں اور آپ کے اگر 2 بھی بچے ہیں، اگر آپ کے 4 بچے ہیں تو پھر تو ماشاءاللہ آپ کو اور زیادہ اندازہ ہے. اگر آپ کے 5 بچے ہیں آپ کو اور اندازہ ہے. یا آپ فیملی مل کر چلے جاتے ہیں، گھر میں اور لوگ بھی ہیں ساتھ میں، نانا نانی، دادا دادی اور فیملی والے، ایک وقت کا کھانا ہم آؤٹ ڈور کھاتے ہیں تو ہزاروں روپے کا آرام سے کھا ہی لیتے ہیں. ایسے میں اگر چند 100 کا کھانا ہم کسی مسکین کو کھلا دیں گے تو کم سے کم گلٹی فیلنگز نہیں آتی انسان کو. یا چلیں اس وقت نہیں کھلایا، اگر آپ کے پاس اس وقت کوئی اویلیبلٹی نہیں ہے، لیکن کم سے کم گلٹی فیلنگز نہیں آئیں گی اپنے اوپر اتنا خرچ کر لیا، کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے. تو یہی چیز ہے. اسی کو میں نے آپ کو جو اپنے پوسٹر کا ٹائٹل بھی بنایا ہوا ہے وہ اسی لیے بنایا ہے کہ یہ جو ہماری فطرت ہے، یہ انسانیت کی مدد اور مخلوقات کی مدد کے اوپر ہمیں خود بخود اندر سے انکریج کرتی ہے. اور جب یہ اندر سے انکریجمنٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو سمپل اصول یہ ہے کہ ہماری فطرت ڈسٹروائے ہو گئی ہے، یا ڈسٹارٹ ہو گئی ہے، یا پیرالائزڈ ہو گئی ہے، یا اندھی، گونگی اور بہری ہو گئی ہے. ہم الحمدللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں اس وقت. یہ تو قرآن 1450 سال پہلے ہمیں بتا رہا ہے. قرآن بھرا ہوا ہے، کئی آیات ہیں فقراء اور مساکین کے لیے، کئی 100 احادیث ہیں فقراء اور مساکین کی مدد کے لیے. اور آج 2020 میں آپ جا کر کتابیں پڑھ لیجئے، آپ ریسرچز نکال لیجئے، آپ جا کر سرویز دیکھ لیجئے، آپ جا کر سائیکالوجی کی وہ سٹڈیز دیکھ لیجئے جس کو آج بہت پاپولر سٹڈیز کے نام سے سمجھا جاتا ہے. آج بتایا جاتا ہے that helping others makes us happier. آپ خود خوش ہونا چاہتے ہیں، آپ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کا ذریعہ بن جائیں. آج بھی سائیکالوجسٹ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں اور ہر بڑی یونیورسٹی کے اندر، ویسٹرن یونیورسٹی میں کانسٹنٹلی ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ انسان کی نیچر ہے کہ انسان خود اداس ہوگا، لیکن اگر وہ کسی دوسرے انسان کو خوش کر دے گا تو وہ اس کی اداسی کا ایلیمنٹ جس کام پر وہ اداس تھا وہ تو اپنی جگہ رہے گا، لیکن کسی دوسرے کو خوش کرنے کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر کے لیے خوشی ضرور محسوس کرے گا. ہم اس وقت دوسروں کے بارے میں سوچ کیوں نہیں پاتے؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ ہم نے اپنی فطرت کو دنیا کے ونیئرز میں چھپا لیا ہے. We need to rediscover our فطرہ. اور اگر ہمیں اپنی فطرت کو ری ڈسکور کرنا ہے، آپ بچوں کو آبزرو کیجئے. بچے کلوزسٹ کریشن ہیں جو ہیومن فطرہ کے قریب ہوتے ہیں. آپ میں سے جن کے گھر میں بچے ہیں، آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ آپ نہیں دیکھا تو آپ جا کر ابھی گوگل کر لیں، یا جا کر جو ہیں آپ یوٹیوب دیکھ لیں. اس طرح کے کئی ایکسپیریمنٹ سائیکالوجسٹ نے جو ہیں وہ کیے ہیں اور وہ کرتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں کہ ایک بچے کو اماں لے کر بیٹھی اور سامنے ایک اور خاتون ایک ٹیڈی بیئر کو لے کر بیٹھ گئیں، اور بچے کے فیوریٹ، بچہ کتنا ہے اراؤنڈ 1.5-2 سال کا، اور بچے کو اس کے فیوریٹ بسکٹس اس کے سامنے جو ہیں وہ بول میں ڈال دیے. اب بچہ ان بسکٹس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، اور جو سامنے بیٹھی ہوئی خاتون ہے جن کی گود میں صرف ٹیڈی بیئر ہے، وہ اس ٹیڈی بیئر کو پپٹ بنا کر کہتی ہیں کہ دس ٹیڈی بیئر بھی بسکٹ کھانا چاہتا ہے، اور وہ بچے کے ساتھ اس کو ایڈریس کرتی ہیں اور بچہ خوشی خوشی ایک بسکٹ دے دیتا ہے. جب ٹیڈی بیئر گپ گپ کر کے اس کو کھا لیتا ہے تو بچہ خوش ہوتا ہے. دس از اسلامک فطرہ، دس از ہیومن فطرہ. آج انسانیت اس کو ڈسکور کر رہی ہے. قرآن ہمیں کئی 100 سال پہلے یہ سبق دے چکا ہے.
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ یہی ریولیشنز جو تھیں یہ اتاری تھیں. تو جس کی فطرت سلامت ہوگی، یاد رکھیں، اس کی نیچر میں کنفرنٹیشن نہیں ہوگی، اس کی نیچر میں کمپلین نہیں ہوگی، بلکہ ہم نے کل جن 3 لیولز پر بات کی تھی کہ جس کی فطرت سلامت ہوتی ہے اس انسان میں شریعت کو، اسلام کو، قرآن کو کنفارم کرنے کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اور جو شریعت کو کنفارم کرنے لگ جاتا ہے وہی انسان معاشرے کے لیے ایک گڈ کنٹریبیوٹر بن کر سامنے آتا ہے. جو شریعت کو اڈیپٹ کرنے لگ جاتا ہے وہی انسان جو ہے وہ باقی مخلوق کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. پریکٹیکلی آج قرآن ہمیں اپنے سامنے سچ ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج ہم مسلمانوں کو اسلام پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وی آر لیونگ ان ٹائمز جہاں اسلام کی وہ ویلیوز اس وقت سائنٹیفکلی، فلسافیکلی، سائیکولوجیکلی پروف ہو رہی ہیں، وایا مینٹل سائنسز پروف ہو رہے ہیں، جو آج سے 100 سال پہلے پروف ہونا پاسبل ہی نہیں تھا. وایا مینٹل سائنسز پروف ہو رہے ہیں جو آج سے 100 سال پہلے پروف ہونا پاسبل ہی نہیں تھا. آپ سوچیں ہمارے دین میں کتنی کیپیسٹی ہے. صحابہ کے پاس تو سائیکالوجی نہیں تھی، صحابہ کے پاس تو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، اسپیس سائنسز، صحابہ کے پاس جو ہیں وہ ایموشنز کس طرح سے کام کرتے ہیں، آپ کا مینٹل ویو لینتھ کیسے کلک کرتا ہے، پازیٹیو نیگیٹو وائبز کیا ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں تو صحابہ کے پاس نہیں تھیں. اس وقت تو یہ اس ٹائم میں ڈسائفر نہیں ہوئی تھیں. وی آر لیونگ ان ٹائمز جہاں آپ کی اور میرے لیے قرآن کو سمجھنا، قرآن کے اصول کو اڈیپٹ کرنا اور ان کو آگے اپنی اولاد تک فلٹر ڈاؤن کرنا آسان ہے. بس حکمت مانگے اللہ سے، اللہ ہمیں حکمت دے دے، اللہ ہمیں علم بھی دے اور علم کے ساتھ اس علم پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے اور اس کو اپنی اولادوں تک فلٹر ڈاؤن کرنے کی حکمت بھی دے. ورنہ ہمارے ہاتھوں میں وہ دین ہے. ہم مسلمان اس وقت اگر سپر پاور نہیں ہیں، ہم مسلمان اگر کئی ملکوں کے اندر اس وقت ڈپرائیوڈ اور اپریسڈ ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام کمزور ہے، اور ہم بھی کمزور نہیں ہیں. اگر ہم اس وقت اپنی کسی خواہش کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم میں امید باقی نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں آج بھی وہ کتاب، وہ ٹول، وہ سورس موجود ہے جس سورس نے، جس ٹول نے صحابہ کو پوری دنیا کے سامنے ایک شاندار نیشن کے طور پر پریزنٹ کیا. صحابہ کے بعد مسلمانوں کی فتوحات اس قرآن کے تھرو آگے سے آگے پھیلی ہیں. تو ہمیں صرف اسلام کو تھامنا ہے. کل میں نے بات شروع کی تھی that Islam has the capacity اور قرآن has the capacity to rewire our brain. ہم نے صرف اپنے برین کو اس وقت ریوائرڈ کرنا ہے. آج ہم دنیا کی تمام مشکلات دور نہیں کر سکتے. آپ خبریں سن رہی ہیں، آپ نیوز سن رہی ہیں، پینڈیمک آلریڈی ہے، اس وقت بھی وائرس کوئی ختم نہیں ہو گیا. الحمدللہ things are better in control اللہ کی رحمت سے ان پاکستان. لیکن اس کا ہرگز سے مطلب نہیں ہے کہ یہ وائرس بالکل ختم ہو گیا ہے اور ہوگا ہی نہیں. اس وقت دنیا کے اندر پچھلے 2 دن کے اندر جو ہم نے ایونٹس سنے، چاہے وہ بیروت میں ہوا یا وہ عجمان میں ہوا یا وہ سعودی عرب میں ہوا، اس وقت جو خبریں آپ کو ملتی ہیں یا جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے یا جو کچھ برما میں ہو رہا ہے یا جو کچھ چائنا کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ چیزیں آپ کو اور مجھے ڈاؤن کر دیتی ہیں، انٹرنلی لو کر دیتی ہیں. اور ان سب انٹرنیشنل نیوز کے ساتھ بعض اوقات ہم خود انڈیویجولی اتنی پریشانیوں میں گھرے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ کہاں سے شروع کروں، کہاں سے تھاموں، کہاں سے پکڑوں، کہاں سے میں کیسے خوشی کو حاصل کروں. دیکھیں دنیا کی مشکلات آپ اور میں کمپلیٹلی اوور نائٹ ختم نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمیں جو کتاب دی ہے بہت پریکٹیکل ہے. آپ اور میں دنیا کے تمام مسلمانوں کے مسائل نہیں حل کر سکتے ہیں. آن اے ویری پریکٹیکل نوٹ، آپ اور میں، ہم عورتیں ہیں، ہم پالیسی میکنگ میں نہیں ہیں، ہم گورنمنٹس میں نہیں ہیں، ہم بیوروکریٹس نہیں ہیں، ہم پالیٹیشنز نہیں ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی پالیٹیشین عورت مجھے سن رہی ہے. ہم پالیٹیشنز بھی نہیں ہیں کہ ہم اسمبلی میں جا کر بل پاس کرا دیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ ہم کہاں سے شروع کریں اور کہاں سے حصہ ڈالیں. سو سورۃ الماعون کی آیت نمبر 3 ہمیں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے انسینٹیو دے رہی ہے. سورۃ الماعون کی آیت نمبر 3 آپ کو اور مجھے ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے اپنا قدم اٹھانے کے لیے ایک دعوت دے رہی ہے. ہم پوری امت کی مشکلات حل نہیں کر سکتے، اٹس اوکے. ہم معاشرے کی ایتھیکل ویلیوز
نہیں بدل سکتے ہیں، ایک دم سے نہیں بدل سکتے، اوور نائٹ نہیں بدل سکتے. ایک مسکین کی مدد تو کر سکتے ہیں نا، کسی مسکین کا سہارا تو بن سکتے ہیں، کسی خاندان کو سپورٹ تو کر سکتے ہیں، کسی کے سامنے کھانا کہ وہ پیٹ بھر کے کھا لے تو رکھ سکتے ہیں، کسی کے اسکول کے بچوں کی فیس دے سکتے ہیں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس صلاحیت کے ساتھ، ان نعمتوں کے درمیان میں اس توفیق کے ساتھ رکھا ہے تو یاد رکھیں دنیا، معاشرہ، سوسائٹی اور امت کی مشکلات تو بہت بڑی ہیں، مگر میں ایٹ لیسٹ وہ کام کر جاؤں جو میری جورسڈکشن میں ہے، جو میری قدرت کے اندر ہے، جس کی اللہ نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے. جو اچھا کام کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا قدم اٹھا لیں. آپ کہیں یہ تو بیبی سٹیپ ہے، آپ بیبی سٹیپ لے لیں. آخر بچہ بھی تو چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینا ہی شروع کرتا ہے نا، اور اس کے بعد وہ دوڑنا شروع کرتا ہے. ہم نے اپنی خوشی اور اپنے رب کی رضا پانے کے لیے قدم اٹھانا ہے. تو آئیں کسی مسکین کی مدد کرنے والے بن جائیں. اور اگر آپ کو واقعی سکون چاہیے، آپ کو واقعی سیٹسفیکشن چاہیے، کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو اپنی مشکلات میں سے نہیں نکال پا رہے ہوتے ہیں، اسٹک ہوتا ہے انسان بری طرح سے، اس لیے کہ دنیا نام ہی امتحان کا ہے، دنیا نام ہی ایک بگ سیلڈ بول کا ہے جس میں خوشیاں اور غم مکسچر بنے ہوئے ہیں، جس کے دنیا اور غم کی سمودی بنی ہوئی ہے. کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو کسی مشکل سے نہیں نکال پا رہا ہوتا. ایسے میں بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو کسی دوسرے کی مشکل دور کرنے سے بھی دور رکھیں صرف اس لیے کہ کیونکہ میں سٹک ہوں تو جب تک میں ایک سموتھ پیٹرن پر نہیں آ جاؤں گی میں کسی اور کی کیسے مدد کروں گی، یہ مت کریں. آپ سٹک ہیں اپنی سچویشن میں، حالات میں، فائنینشلی، یا کسی ایموشنل ٹرموائل کا شکار ہیں، یا ریلیشن شپ ڈسٹربنس آپ کے اندر زندگی میں چل رہی ہے، یا آپ کے اپنے حالات میں کچھ ایسا ڈسٹربنس ہے جو آپ کو مینٹل سٹیبلٹی اور انر پیس نہیں دے رہا ہے. اٹس اوکے. آپ کسی کے چہرے پر خوشی لانے والی بن جائیے. اڈیپٹ دا رائٹ چوائس. آپ کسی کے چہرے پر خوشی لانے والی بن جائیں، کسی مسکین کی مدد کر دیں، کسی کے گھر میں خوشیاں بکھیر دیں. یقین رکھیں آپ کسی کے چہرے پہ خوشی لائیں گی، کسی کی مدد کریں گی، اٹ ول ٹرن بیک ٹو یو. یہ پلٹ کر آپ کی طرف آئے گی. ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں بچپن سے، یو ول سو سو شیل یو ریپ. جو آپ کاٹیں، جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے. آپ نے جو آج آگے بھیجا tomorrow it will come back to you. آپ جب کسی کے چہرے پر اپنی مشکلات میں ہونے کے باوجود خوشیاں بکھیریں گے، کسی کی مدد کریں گے، کسی کی مشکل دور کریں گے، believe me، لکھ لیجئے کہیں پہ، it will turn back to you. کیسے ہو سکتا ہے آپ مخلوقات کے لیے کمپیشن اختیار کریں، آپ مخلوقات کے لیے کیئرنگ ہو جائیں اور انسان کے لیے کیئرنگ ہو جائیں اور انسانوں کا رب آپ کے اوپر اپنی رحمت اور برکت نازل نہ فرمائے. تو یاد رکھیں اپنی خوشی کے لیے مساکین کی مدد کیجیے، چاہے کسی ایک کی مدد کر دیں. اور جب ہم مدد کی بات کرتے ہیں تو کوئی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں دینے کی بات نہیں ہوتی ہے. آپ جو دے سکتے ہیں، آپ 1 روپیہ دے سکتے ہیں، آپ 1 روپیہ دے دیں. آپ 100 روپے دے سکتے ہیں، آپ 100 روپے دے دیں. آپ 1000 روپے دے سکتے ہیں، آپ 1000 دے دیں. آپ کسی انسان کو 1 لاکھ دے سکتے ہیں اس کی مشکل سے نکالنے کے لیے. کل میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا جو انسان ان ڈیپٹ ہے، جو مقروض ہے، اس کے قرض کو ادا کر دیجئے تاکہ وہ سود سے بچ جائے، اور تاکہ اگر اس کو موت آئے تو خدا نہ خواستہ اس کے اعمال کو، اس کی عبادات کو پینڈنگ پہ نہ رکھا جائے. ادا کر دیجئے اس کا قرضہ. کتنا بڑا آپ کے لیے اس میں جو ہے وہ اجر ہوگا انشاءاللہ. تو اگر آج مجھے خوشی چاہیے تو یاد رکھیں یہاں اور قرآن کی کئی آیات میں ایک اصول دیا گیا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کو اپنی طرف پلٹا سکتے ہیں اپنے رب کو راضی کر کے. اور ہمارے رب کو راضی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم معاشرے کے مساکین کی مدد کریں، کسی کے چہرے پر خوشی لے کر آ جائیں. آج حقیقت ہے، میں جتنا میسنجر پر آپ خواتین کے میسیجز پڑھ رہی ہوتی ہوں یا آپ خواتین جو مجھے میسیجز کرتی ہیں، بعض اوقات ایک اوور آل فیلنگز یہ آتی ہیں، ایک اوور آل جس کو آپ کہتے ہیں جنرل فیلنگز یہ آتی ہے کہ جیسے خوشیاں ہم سے روٹ گئی ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں، اگر آپ پریشانیوں میں ہیں تو یہ یقین رکھیں چاہے آپ کو اس وقت کوئی حل نظر نہیں آ رہا، چاہے اگر آپ کو اس وقت کوئی پاسبلٹی خیر کی نظر نہیں آ رہی، میں آپ کو قرآن کی آیات کی روشنی میں یقین دلوا رہی ہوں کہ خوشیاں آپ کے آس پاس ہیں.
وہ اسی طرح کی لوگوں کی مدد میں چھپی ہوئی ہیں. آپ لوگوں کی مدد کرنا شروع کریں, آپ کو خوشیاں ملنا شروع ہو جائیں گی. اپنے آس پاس اس کو تلاش کرنا شروع کریں, اور جب آپ اپنے خاندان پر سپینڈ کریں اور ہزاروں میں سپینڈ کریں تو پلیز تھوڑا صدقہ ضرور نکال دیں. آپ نے خریدا مثال کے طور پر اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے کوئی سوٹ جس کی قیمت آ گئی 10,000, اب آپ کچھ صدقہ کر دیں, چاہے 500 صدقہ کریں, 1000 صدقہ کریں, جو آپ کو بہتر لگتا ہے. ایک میں آپ کو بات یہ بتاؤں, علماء کہا کرتے تھے اگر کوئی اسکالر سے پوچھتا تھا کہ احسان کیا ہے, تو ان کا اسپینڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے مسلمانوں کو انکریج کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ خرچ کرنا یہ ہے کہ آپ جتنا اس سے زیادہ خرچ کریں کسی دوسرے کے اوپر, جتنا شاید آپ کو اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے پریشانی ہونے لگ جائے, جس کو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں آیت کے مفہوم کے مطابق کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خرچ کر دو. دس از ون پارٹ آف احسان جس سے اسکالرس جو ہیں وہ مسلمانوں کو انسینٹیو دیا کرتے تھے. تو جب آپ ہزاروں کی شاپنگ کریں تو کچھ 1000 دے سکتی ہیں یا چند 100 دے سکتی ہیں, پلیز کسی مسکین کی مدد کر دیں. اور یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آئی وڈ ریئلی لائک ٹو ڈسکس, وہ ہم خواتین جن کے ساتھ میڈز ہوتی ہیں, جن کے گھروں میں یہ میڈز کانسٹنٹلی رہتی ہیں, جب آپ کے بچوں کے ساتھ میڈز ہوتی ہیں, بعض اوقات لوگ بہت چھوٹی بچیوں کو اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتے ہیں. آئی نیور لائک دس. آپ کا بچہ 1 سال کا ہے اور آپ نے 8-10 سال کی بچی اس بچے کو اٹھانے کے لیے رکھی ہوئی ہے. ایک تو ویسے ہی بائی لاز اگر آپ دیکھیں لیگل پوائنٹ آف ویو سے چائلڈ لیبر میں آتی ہیں سب چیزیں. ہمارے ہاں کیونکہ احساس نہیں رہا نا, تو ہمیں شاید ان چیزوں کے بارے میں نہ تو جانچ پھٹک کرنے کا جی چاہتا ہے, اور نہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم قوانین پر جو ہے وہ کسی طرح سے جو ہے وہ عمل کرنے کی طرف آ جائیں. ایک ٹریفک لائٹ تو ہم سے سنبھالی نہیں جاتی ہے, اس طرح کے قوانین جن سے ڈائریکٹ ہمارے لائف سٹائل پر زد پڑ جائے گی ہم کیسے مانیں گے؟ اتنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اپنے گھروں میں رکھنا اٹس لائک اے چائلڈ لیبر. اینی ہاؤ, اگر آپ کے ساتھ گھر میں کوئی میڈ ہے, آپ کے بچے کے لیے ہے, ہیلپر ہے, یا آپ کی اپنی ہے, جب آپ خود کھانا کھانے جاتے ہیں, جب آپ ڈائن آؤٹ کرنے جاتے ہیں, جب آپ بچوں کو فیملی کو لے کر جاتے ہیں, تو اپنی میڈ کو گھر کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ اور برا لگتا ہے جب لوگ, اب ہمارے ہاں تو اتنا ڈسکریمنیشن ہو گیا کہ ہم نے کلبس کے باہر لکھ کر لگا دیا کہ میڈز آر ناٹ الاؤڈ, ڈومیسٹک اسٹاف آر ناٹ الاؤڈ. ہم اپنے ساتھ ان لوگوں کو ریسٹورینٹس میں لے کر جاتے ہیں اور ان کا چہرہ ادھر کر کے ان کو بٹھا دیتے ہیں, اور ان کے لیے کھانا نہیں آتا. اگر بچ جاتا ہے, جو بچے چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ پیک کرا کے گھر لایا جاتا ہے اور پھر اس کو دیا جاتا ہے کہ اب تم یہ کھا لو. آپ کے ساتھ تو ایک مسکین کانسٹنٹلی موجود ہے. ایک عورت کیسے اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ کے ساتھ یا آپ کے بچے کی ہیلپر کے طور پر رہ رہی ہے؟ مسکین ہے وہ. جو آپ کے گھروں میں عورتیں کام کرنے آتی ہیں, جو آپ کا جھاڑو پوچھا کرتی ہیں, جو آپ کے واش رومز دھوتی ہیں, پاکستان میں رہنے والوں کے پاس یہ لگژری موجود ہے, سب کے پاس نہیں ہے. آپ سب کو معلوم ہے. جن کے پاس ہے ان کا سر سجدے سے اس شکر میں نہ اٹھے کہ مجھے اپنے گھر میں اپنے یہ کام خود نہیں کرنے ہوتے. آپ کو اپنی چھت کے جالے خود نہیں اتارنے ہوتے, آپ کو پنکھا خود نہیں صاف کرنا ہوتا, آپ کو واش رومز خود نہیں دھونے ہوتے, آپ کو جھاڑو پوچھا خود نہیں لگانا ہوتا, ڈسٹنگ خود نہیں کرنی ہوتی ہے, جا کر آٹا گوندنا اور روٹی خود نہیں پکانی ہوتی. اگر اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں, اسی اللہ کی ہم نافرمانی کریں گے کہ ہم سپینڈنگ بھی کریں گے تو وہاں کریں گے جہاں اس نے منع کیا ہے. کماتے بھی حرام کا ہیں اور خرچ بھی غلط جگہ پر کرتے ہیں. دونوں چیزیں بہت بڑا اصول دیتے ہیں. ایک اصول کیا ہے؟ انسان کمائے حلال. ایک اصول یہ ہے کہ انسان کمائے حلال, اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اس مال کو حلال جگہ سپینڈ کیا جائے. ہم سب نے وہ حدیث کئی مرتبہ سنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے روز محشر ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کو جواب نہ دیتے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ جو مال تھا وہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. حلال کمایا اور غلط جگہ صرف کر دیا. حلال مال کمایا آپ کے والد نے, آپ نے, آپ کے بھائی نے, آپ کے شوہر نے, آپ کے بیٹے نے, اور لگایا اس کو سنیما گھر کی ٹکٹ خریدنے کے لیے, میوزک کانسرٹ کی ٹکٹ خریدنے کے لیے. تو کیا کیا ہم نے اس کو؟ کیا جواب دیں گے اس حدیث کے مطابق کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟
تو ہمارے گھروں میں مساکین موجود ہیں، ان کی دوائی کا، ان کی میڈیسن، ان کے علاج، ان کی پریشانیوں کا جو آپ حل نکال سکتی ہیں نکالنے کی کوشش کریں. اگر وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ جب کھانا کھانے باہر جائیں پلیز ان کو لے کر جائیں اپنے ساتھ، اور جب آپ اپنے ساتھ ان کو لے کر جائیں تو کرسی دوسری طرف ڈائریکشن میں منہ کر کے نہ بٹھا دیں ان کو، بلکہ ان کے لیے بھی کھانا منگائیں. آج ہم کسی کو عزت دیں گے، کل ہمارا رب ہمیں روز محشر عزت دے گا. یہ جو ہماری میڈز ہمارے ساتھ رہتی ہیں، ان کو اچھا کھلایا کریں، اچھا پہنایا کریں. آپ کی میڈز آپ کا اخلاق صحیح جانتے ہیں. اگر کسی نے جاننا ہے کہ انسان کا اخلاق کیسا ہے تو آپ کی میڈ جواب دے سکتے ہیں. اگر مثال کے طور پر آپ نے پوچھنا ہو کہ عائشہ کا اخلاق کیسا ہے، تو اگر آپ سے کوئی پوچھے گا جو مجھ سے لائیو سیشن اٹینڈ کرے ہیں پچھلے 4-5 مہینے سے، آپ سب تو کہیں گے عائشہ کا اخلاق بہت اچھا ہے. بٹ اف یو ریئلی وانٹ ٹو آسک کہ عائشہ کا اخلاق کیسا ہے، سو یو ہیو ٹو کم اینڈ آسک مائی میڈس. وہ آپ کو حقیقت بتائیں گی کہ باجی کتنا غصہ کرتی ہیں، باجی کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں، باجی گھر میں دیکھتی کیا رہتی ہیں، باجی گھر میں کرتی کیا رہتی ہیں، باجی ہسبینڈ سے بات کیسے کرتی ہیں، باجی ہسبینڈ کی بات پر رسپونڈ کیسے کرتی ہیں، اور باجی بچوں کو ڈیل کیسے کرتی ہیں. یاد رکھیں یہ میڈ صرف اور صرف دنیا میں ہمیں سرو نہیں کر رہی، آخرت میں یہ ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دینے والی ہوں گی. اس لیے کہ دنیا میں جس انسان سے بھی ہم ملتے ہیں، آخرت میں یا وہ ہمارے حق میں گواہی دے گا یا وہ ہمارے خلاف گواہی دے گا. میں نے اس کے اوپر ایک مرتبہ پورا ایک لیکچر کیا تھا کچھ سال پہلے. اگر پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو فیس بک پر کسی لائیو سیشن میں اس پر بات کریں گے. ہم اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم کسی ایک مسکین کی مدد کرنے والے بن جائیں. اگر ہم انٹرنل پیس، اگر ہم اپنی خوشیوں کو واپس لانا چاہتے ہیں، کسی مسکین کی شکل میں بعض اوقات ہمارے آس پاس خوشیاں بکھری ہوتی ہیں، صرف ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ نے کسی ایک کو بھی اس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کر دیا تو بعض اسکالرز کے مطابق انسان کی مساکین کی مدد میں یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے جو ہو جائے گی. چاہے آج کل تو ویسے ہی حالات آپ سب کے سامنے ہیں ورلڈ وائڈ، کہ جہاں لوگوں کے گھروں میں راشن نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں کرائے دینے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں بلز ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں بیماری آ جائے تو ٹیسٹ کرانے کے لیے اور میڈیسنز لینے کے لیے پیسہ نہیں ہے. تھوڑا سا تلاش کریں، تھوڑی سی کوشش کریں. اور خاص طور پر میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی فیملیز کے اندر ضرور دیکھیں، جو آپ کی فیملیز میں مسکین کی کیٹیگری میں ہے، جو آپ کے محلے میں آپ کی مسکین کی کیٹیگری میں ہے، جو آپ کی جان پہچان میں ہے، پلیز اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور اگر کسی انسان کے پاس یہ لگژری نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا انسان ہو، بیکاز دیکھیں جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو ہم اس کی ضرورت نہیں پوری کر رہے ہوتے، ہم اپنی ضرورت کی لالچ میں اس کی مدد کرتے ہیں، بیکاز ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں انٹرنل پیس چاہیے، ہمیں اپنے مال کا پاک کرنا چاہیے، ہمیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کوئی ایسی فیملی چاہیے. تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی فیملی نہیں ہے دین اٹ از بیسٹ کہ آپ ان آرگنائزیشنز کو دے دیں جو جینوئنلی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ان علاقوں کے اندر ان گھروں میں لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو کہ آپ کا پیسہ، آپ کا صدقہ صحیح جگہ پہنچا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب المفرد میں صحیح حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمساکین، وہ جو غریب، مسکین اور مساکین کے راستے میں محنت کرنے والا ہوتا ہے. دیکھیں وہ تمام خواتین جو مجھے یہاں سن رہی ہیں یا وہ لوگ جو اس طرح کی آرگنائزیشنز کے ساتھ اٹیچ ہیں، جو دن رات مساکین کی مدد کرتے ہیں، جو دن رات ان کے لیے جو ہے وہ بیسک نیسیسٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت انکریج کیا ہے، ان ٹیمز کو، ان لوگوں کو بہت انکریج کیا ہے. آپ نے فرمایا وہ انسان الساعی، کانسٹنٹ سعی کرنے والا، کانسٹنٹ کوشش کرنے والا، علی الارملۃ والمساکین، معاشرے کے غرباء، مساکین اور یتامہ کے لیے، کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے. اور کیسا ہے؟ وَكَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ، اور اس کا ہر دن، جس دن وہ ہر دن کسی ایکٹیویٹی، فلنتھراپسٹ ایکٹیویٹی یا سوشل ایکٹیویٹی میں بزی ہے، وَكَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ، اس کا ہر دن ایسا ہے جیسے وہ روزہ رکھتا ہے، وَيَقُومُ اللَّيْلَ، اور جیسے پوری رات وہ تہجد میں نماز کے لیے کھڑا رہتا ہے. کون ہے یہ؟
جو یتیم کی مدد کرتا ہے، غربا کی مدد کرتا ہے، فقراء کی مدد کرتا ہے، مساکین کی مدد کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر اس کو اس راستے میں، اس کام کی کرتے میں موت آ جائے تو یہ اس انسان کو شہادت کے درجے پر لے کر جاتی ہے. یہ ہے اہمیت ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں معاشرے کے اس طبقے کے لیے محنت کرتے ہیں. آپ سوچیں اللہ کے لیے یہ طبقہ کتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ نے ایسا اجر رکھ دیا ہے. اور کہاں وہ انسان جو ان لوگوں کو لفٹ نہیں کراتا، ان لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنی جیب ہلکی نہیں کرتا، ان لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنا سٹیٹس، اپنا مقام، اپنا رتبہ استعمال نہیں کرتا. اللہ کو وہ شخص کتنا ناپسند ہوگا جب ان کے لیے مدد کرنے والا اللہ کا پسندیدہ ہے تو جو ان کو اگنور کرے گا، یدعو الیتیم، جو ان کو پش کرے گا، جو ان کو بلی کرے گا، جو ان کے لیے کسی کو انکریج نہیں کرے گا کہ ان کی مدد کی جائے، ولا یحض علی طعام المسکین، نہ خود مدد کرتا ہے نہ کسی دوسرے کو انکریج کرتا ہے، کتنا ناپسند ہوگا وہ اللہ کو. تو آپ کو یہ انداز بتا رہا ہے کہ اس کا تصویر کا دوسرا رخ سمجھ جائیں. انسان، مسلمان، مومن، محسن، متقی معاشرے کے اس طبقے کو کبھی نگلیکٹ نہیں کرتے. علم حاصل کرنے والے جہاں عبادات کو ریفائن کرتے ہیں، جہاں اخلاق کو ریفائن کرتے ہیں، جہاں خاندانی رشتوں کو، معاملات کو سنوارتے ہیں، وہاں they try their utmost to give back to the society and to give back to the society میں میری بات غور سے سن لیں. آپ کا دعوت کا کام کرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا غریب اور مساکین کی مدد کرنا اہم ہے. دعوت اور جو تبلیغ کا کام ہے، اس کے لیے تو میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کئی اینگل سے Q&A سیشنز میں بڑی تفصیل سے بتا چکی ہوں. لوگوں کے پیٹ نہیں بھرے ہوں گے، they will not listen to you. لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے اور آپ چلیے ان کو کلمہ سکھانے کے لیے. لوگوں کے بچوں کے پاس پینے کے لیے دودھ نہیں ہے، میل نرشٹ بچے ہیں، پانی نہ ہونے کی وجہ سے تھر کے اندر بچے مر جاتے ہیں. تھر کے اندر جو پانی وہ لوگ پیتے ہیں، اگر کبھی میں گلاس میں آپ کے سامنے نکال کر رکھ دوں، ہمارے تو گلاس بھی کرسٹل کے ہوتے ہیں. تھر کے اندر جو پانی وہ لوگ پیتے ہیں، اگر کبھی میں گلاس میں آپ کے سامنے نکال کر رکھ دوں، ہمارے تو گلاس بھی کرسٹل کے ہوتے ہیں. ہم نے تو کبھی پلاسٹک کے گلاس میں پانی نہیں پیا ہوگا، اسٹیل کا گلاس تو دور کی بات ہے. اگر میں آپ کے کرسٹل کے گلاس میں وہ پانی ڈال دوں جو تھر کے بچے، تھر پارکر کے بچے، تھٹا کے بچے پیتے ہیں، آپ کو وہ گنے کے جوس سے بھی زیادہ عجیب و غریب رنگت کا لگے گا. کین وی امیجن؟ اور ہم چلے ان کو کلمہ سکھانے. پیٹ تو بھرے ان کا، پاؤں میں جوتا تو دیں ان کے، جسم پہ کپڑا تو دیں ان کے، پیٹ بھر کے کھانا تو کھائیں کہ ان کی کمر سیدھی ہو جائے. پھر بتائیے اللہ کی بات، پھر کیجئے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی بات. پہلے تو محبت کا اظہار ہونا چاہیے. ہمیں پورے معاشرے میں اس وقت اپنی دعوت و تبلیغ کی فکر ہوتی ہے، لیکن ہم معاشرے کے یتیم اور مساکین طبقے کو اپلفٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اپنے گھروں میں جو ماسیاں ہوتی ہیں، میں بہت دکھ کے ساتھ کہہ رہی ہوں، میں اس لیے کہتی ہوں ہر وہ عورت جو قرآن کا کورس کر لے is not eligible to give دعویٰ. گھر میں ہم اپنے میڈس، نوکرانیوں کے ساتھ، اپنے ڈومیسٹک سٹاف کے ساتھ چنگھاڑنے والے ہوتے ہیں. اور کیوں چنگھاڑ رہے ہیں؟ جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ مجھے باہر کلاس دینے جانا ہے، اس لیے مجھے غصہ آ گیا تھا، میری تیاری کر رہی تھی، اس نے مجھے ڈسٹرب کر دیا، یا میں تیاری کر رہی تھی وہ آئی نہیں. ایک عورت جو آپ کے گھر کی میڈ ہے جس کو 104 بخار ہے، وی ایکسپیکٹ کہ کیونکہ ہم تنخواہ نہیں کاٹتے ہیں سو یو کانٹ ٹیک این آف. کہاں گئے ہمارا مخلوقات کے لیے کمپیشن، کیئر، محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق کہاں گیا؟ پلیز ریوائیو اسلام. پلیز ٹرائی ٹو ریوائر یور برینز. Please try to understand that you have and I have to become the contributor in the society. لوگوں کی مدد کریں.
لوگوں کے ساتھ دلی رابطہ پہلے اٹیچ کریں. جب دل سے لوگ آپ سے کنیکٹ ہو جائیں گے, آپ ان کو جو کہیں گے they will listen to you. ہم جاتے ہیں علمی بحثوں میں, یہی حال ہم نے اپنے خاندانوں میں کیا ہے. ہم اپنے خاندانوں میں ماں باپ کے ساتھ, ساس سسر کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, شوہر کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, ان لاس کے ساتھ, میکے میں ہم علمی دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں, without keeping in mind that the basic essence of Islam is to keep compassion for other human. کوئی عزت, ادب, احترام, کمپیشن, محبت کچھ نہیں, پر ہم علمی دلائل دینے کے قابل ہو گئے. نہ کریں یہ. آپ اسلام کی فیور نہیں کر رہے, آپ اسلام کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اور اسلام سے زیادہ اللہ کا دین ہے. اللہ اپنے دین کو کمپیشن کے ساتھ آگے پھیلانے کے لیے لوگ اٹھا دے گا, یہ اس کا کام ہے. وہ خود توفیق دیتا ہے لوگوں کو, وہ خود چنتا ہے لوگوں کو, وہ خود لوگوں کے لیے یہ رسپانسبلٹی سلیکٹ کرتا ہے, وہ اٹھا لے گا کسی کو. اگر میں نے بدترین اخلاق کے ساتھ صرف علمی دلائل پر زندگیاں گزاری, اس کو بدعتی, اس کو کافر, اس کو منافق, اس کو جھوٹا, اس کو گناہگار, بس سارے دن اسی میں گزار دیا, اس پولیٹیشین کو یہ کہہ دیا اور اس کو یہ کہہ دیا, کوئی زبان میں نرمی, محبت, اخلاقیات, ڈیسنسی نہیں رکھی, میں نے اسلام سے زیادہ اپنا نقصان کیا, اپنا نقصان کیا. نہ دنیا میں کوئی میری بات سننے کو تیار ہوگا, نہ آخرت میں میرے لیے کوئی اعلیٰ درجات ڈش میں رکھ کے مجھے پریزنٹ کیے جائیں گے. دس از اے ہائی ٹائم. ہمارے بچے کیوں دین سے بدک رہے ہیں؟ ہمارے بچے کیوں دین کی طرف نہیں آتے؟ They see our worst side. ہم ایک طرف دین پڑھتے پڑھاتے ہیں اور دوسری طرف ہمارے اخلاق بدترین ہیں. وہ دیکھتے ہیں آپ مساکین سے کیسے بات کرتے ہیں. گاڑی کے شیشے پر اگر کوئی فقیر عورت ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو جائے تو شیشہ نیچے کر کے ایسے ڈانٹتے ہیں کہ آپ کی چمچماتی گاڑی کو اس نے گندا کر دیا اپنے گندے ہاتھوں سے. کہنے کو ہم سب دین والے لوگ ہیں, نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, عمرے کرتے ہیں, ہم صدقہ دے تو دیتے ہیں. حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہیں, اتنا بڑا چیک دے کر آئے ہیں ابھی فلاں آرگنائزیشن کو. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اللہ تصویر کا ہر رخ ہمیں دکھانا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبرانی میں حدیث آتی ہے جس کا مفہوم آتا ہے سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں. سنن ترمذی میں بھی یہ حدیث آتی ہے. آپ نے فرمایا کل معروف صدقۃ. ہر نیک عمل صدقہ ہے, ہر نیک عمل. آپ کی ساس کو مسکرا کر دیکھنا. ہم بہنیں کہتی ہیں, ہم کہتے ہیں میری ساس مجھے بہت ٹف ٹائم دیتی ہیں. عائشہ یو ہیو نو آئیڈیا. Yes, I have no idea that your sass is giving you how much tough time. But مجھے یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے that how much tough time you are giving to your sass. It's easy to complain. ابھی میں نے کہا تھا نا, لیکچر کے شروع میں بھی کہا تھا, ابھی بھی کہا تھا, کل بھی کہا تھا. آپ اپنے آپ کو دیکھیں, بیٹھیں اللہ کے سامنے, پوچھیں رب سے اللہ میں کس کیٹیگری میں آتی ہوں مسلمان ہونے کے پوائنٹ آف ویو سے. کنفرنٹ, کمپلین یا کنفرم. یہ دنیا ہے آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے. کیا کہا تھا حضرت عمر نے تقوی کی مثال دیتے ہوئے؟ ڈیفائن کیا تھا تقوی. کیا ہے تقوی؟ کہ تم ایک خاردار راستے پر چل رہے ہو جس پہ سب طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں, اینڈ یو آر ٹرائنگ یور utmost ٹو سیو یور کلوک, کہ وہ کسی کانٹے میں پھنس نہ جائے. آپ کی ساس آپ کو ٹف ٹائم دے رہی ہوں گی, آپ کے شوہر آپ کو ٹف ٹائم دے رہے ہوں گے, آپ کی نند آپ کو ٹف ٹائم دے رہی ہوں گی, آپ کے بہن بھائی آپ کو ٹف ٹائم دے رہے ہوں گے, آپ کے بچے آپ کو ٹف ٹائم دے رہے ہوں گے. بٹ ہاؤ مچ ٹف ٹائم وی آر گیونگ ٹو دیم؟ ہو نوز دس؟ اللہ جانتا ہے. اور اگر آپ کوئی ٹف ٹائم ان کو نہیں دے رہی, ایون دین دے آر بیکمنگ اے ہرڈل فار یو, ایون دین دے آر بیکمنگ این آزمائش فار یو. سو پلیز یاد رکھیں, اللہ نے ہمیں ان آزمائشوں میں سرخرو ہونے کے لیے تو دنیا میں بھیجا ہے. دیز آر کسٹم میڈ آزمائشیں. میری آزمائشیں آپ کو نہیں آئیں گی, آپ کی آزمائشیں مجھے نہیں آئیں گی. ہر آزمائش ما اصاب من مصیبت, کوئی مصیبت مجھے آ کر نہیں لگتی مگر یہ کہ وہ میرے لیے کسٹم میڈ ہوتی ہے. اور اللہ جانتا ہے
کہ مجھ میں صلاحیت ہے کہ میں اس آزمائش میں سرخرو ہو جاؤں، اور ہم ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیک عمل صدقہ ہے۔ آپ کی ساس، آپ کی بہو، آپ کے شوہر، آپ کے امی، آپ کے ابو، آپ کے بہن بھائی آپ کو ٹف ٹائم دیں، آپ جواب میں کیا دیں؟ کل معروف صدقہ، بھلی بات کہیں، اچھی بات کہیں، درگزر کر دیں۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ، اور ان تمام نیک کاموں میں سے نیک کام یقیناً یہ ہے أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، کہ تم اپنے بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھو۔ تمام معروف میں اہم ترین معروف کیا ہے؟ تم اپنے بھائی کی طرف مسکراہٹ کے ساتھ دیکھو۔ آسان نہیں ہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ، نیک کاموں میں بھی بہت نون، ویری فیمس ون، کس کو شوق نہیں ہوتا کہ وہ فیمس کام نہ کرے؟ فیمس ڈیزائنر ہمیں پہننا ہے، فیمس کار ہمارے پاس ہونی چاہیے، فیمس آرکیٹیکٹ ہمارا گھر پلان کرے اور ڈیزائن کرے، فیمس انٹیریئر ڈیزائنر ہمارے گھر کی ڈیزائننگ کرے اور ہمارے گھر میں فرنیچر کی پلیسمنٹ کرے، فیمس اسکول ہمارے بچوں کے لیے ہو، فیمس یونیورسٹی ہمارے بچوں کے لیے ہو۔ ہم سب فیمس تو چاہتے ہیں، میں معاشرے میں فیمس ہو جاؤں، ہم سب یہ تو چاہتے ہیں۔ Then what about this famous thing? وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ، what is معروف؟ معروف is the famous in our terminology۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں میں فیمس نیکی کیا ہے؟ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، کہ تم اپنے بھائی کی طرف دیکھو، تم اپنے بھائی سے ملاقات کرو، مسکراہٹ کے ساتھ کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَأَن تُفْرِغَ مِن دَلْوِكَ فِي آنَاءِ أَخِيكَ، اور یہ کہ تم اپنی بکٹ میں سے اپنے بھائی کے ویسل کے اندر جو ڈال سکتے ہو ڈال دو۔ مسکین کی مدد، مسکرا کر دیکھنا، یہ اللہ کو بہترین پسند ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے احب الناس الی اللہ انفعهم، اللہ کے نزدیک بہترین نفع مند لوگ وہ ہیں جو انسانوں کے لیے نفع مند ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے لیے بہترین عمل کیا ہے؟ سُرُورًا تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، کہ تم اپنے بھائی کے دل میں سرور پیدا کر دو۔ سرور، اگر آپ کو عربی زبان کے سرور کا لفظ سمجھ آ جائے، آپ کو تو لگے گا کہ جیسے میں اس نیکی کو گریب کر لوں اور میں یہ اپرچونٹی کبھی نہ چھوڑوں۔ اپنے بھائی کے چہرے پر مسکرانا، یا اس سے بڑھ کر چیریٹی یہ ہے کہ اپنے بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا۔ ان، کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان تدخل فی قلب اخیک سرورا، تم اپنے بھائی کو انر جوائے دے دو۔ پیار سے بات کر لیں کسی سے، مسکرا کے بات کر لیں کسی سے، اور ہمارے گھر والے ہماری مسکراہٹ، ہمارا کانٹینٹمنٹ، ہمارے پیار کے دو بول چاہتے ہیں۔ آئی نو بعض اوقات شوہر اپنی بیویوں کو بہت ٹف ٹائم دیتے ہیں۔ میں آپ کو صرف اتنا کہوں گی، آزمائش سمجھیں اور اپنے شوہر کی پازیٹیو جو بھی کریکٹرسٹکس ہیں اس پر فوکس کیجئے۔ آپ اس کے ساتھ اس کو عزت دیں، اللہ سے دعا کریں اللہ اس کے اندر سے برائیوں کو نکال دے، لیکن اپنے بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ نے کسی کو انر جوائے دیا، ابھی میں نے کیا سمجھایا، آپ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لائیں گے، آپ کسی کو دلی سکون دیں گے، اٹ ول کم بیک ٹو یو۔ اور بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم پیسے نہیں دے سکتے نا تو چلو ایٹ لیسٹ مسکرا کر دیکھ لیں، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ کو معروف ترین کہا ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، جب کسی کی مدد بھی کریں نا مسکرا کے کریں، دو اچھے بول کر کریں، مت جھڑکیں ایسے لوگوں کو جن کو دے نہیں سکتے، ان کو بھی نہیں جھڑکیں، ان سے بھی مسکرائیں۔ بیٹا نہیں ہے، بہن نہیں ہے، بھائی مدد نہیں کر سکتے اس وقت، جن کی مدد کریں مسکرا کر مدد کریں، مسکرا کر ڈیل کریں تاکہ ان کے دل کو سرور آئے۔ آپ کسی کی بہت مال سے مدد نہ بھی کریں لیکن آپ اس کو دو میٹھے بول دیں، وہ اس کے دل میں سرور لائے گا۔ اور یقین رکھیں، قرآن کی گواہی ہے، آج میری وجہ سے کسی کے دل کو قرار آ جائے،
کسی کو انٹرنل پیس مل جائے، کسی کو سرور مل جائے. اللہ قیامت کے دن مجھ سے ایسے ملاقات کرے گا، اللہ مجھے سرور عطا کرے گا. اور سوچیں مخلوقات مجھے کیا سرور دے سکتی ہیں جو میرا رب مجھے سرور دے سکتا ہے. ہم سب سورہ دہر سنتے ہیں and I love سورہ دہر. آپ کو اکثر میری جو سنگل ٹاکس آتی ہیں، جو انڈیویجول ٹاکس آتی ہیں، آپ کو اس کے شروع میں اکثر تلاوت سورہ دہر، جس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں، آپ کو اس کی تلاوت اکثر ملتی ہے. I love سورۃ الدہر. الفاظ کا سلیکشن اتنا گہرا ہے that you can do series upon series upon series on سورۃ الانسان. سورہ دہر کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ لوگ جن کو اللہ روز محشر کی سختیوں سے بچا لے گا. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ. اس دن کے شر سے اللہ جن کو بچا لے گا، اور جس کو اللہ بچا لے اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ. اور پھر اللہ ان سے کیسے ملاقات کرے گا؟ نَضْرَةً وَسُرُورًا. اللہ ان کے ساتھ ان کی خوشیوں کے اور ان کے سرور کے ساتھ ان سے ملاقات کرے گا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی میں کوالٹی لانے کے طریقے بتا دیے ہیں. کہیں ڈائریکٹ آیت ہے مسکین کی مدد کی، کہیں مفہوم المخالفہ ہے، جیسے کہ یہاں ہے کہ اس انسان سے سبق سیکھو جو مسکین کی مدد نہیں کرتا، اور آگے بڑھ کر مساکین کی مدد کرنے کی کوشش کرو. وہ لوگ جو نہ مسکین کی مدد کرتے ہیں اور نہ کسی دوسرے انسان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، بٹ 2 میجر ریزن جو آپ قریش مکہ کو ذہن میں رکھ کر اس صورت کے پوائنٹ آف ویو سے سیکھ سکتے ہیں. 2 میجر ریزن انسان کیوں کسی کو انکریج نہیں کرتا. نمبر 1، جب دوسرے کو انکریج کریں گے تو خود بھی تو کرنا پڑے گا نا. اور اپنی ضرورتیں اتنی بڑی ہیں کہ دوسرے کی مدد کے لیے اپنی جیب ہلکی نہیں ہوتی. قریش کے سرداروں کا حال یہ تھا کہ ان کی ٹریجریز فل تھیں، مگر گلیوں میں غربت دیکھتے کے باوجود یہ اپنے خزانوں کے منہ نہیں کھولتے تھے. ہم سب اپنے اپنے شہروں پر دیکھ لیں، ہر بڑے علاقے کے ساتھ ایک کچی بستی جڑی ہوئی ہے. ہر بڑے علاقے کے ساتھ کچی آبادی. ہم اپنے شہر میں نام لیتے ہیں نا، تو مجھے تو نام لیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. آئی سیریسلی ڈونٹ نو کہ وہ نام کسی نے رکھے تو کیوں رکھے. مچھر کالونی، فور گاڈ سیک. مجھے ہمیشہ لگتا تھا مچھر کالونی سن کر، جب میں کراچی نئی آئی، کہ شاید وہاں صرف مچھر ہوتے ہیں. آئی وازنٹ اویئر کہ وہاں لوگ رہتے ہیں. انیشیلی جب میں نئی کراچی آئی، آئی ہرڈ اباؤٹ اے کالونی جس کا نام مچھر کالونی ہے. آئی تھاٹ اٹس اے پلیس جہاں صرف مچھر ہی مچھر ہوتے ہیں. ہر بڑے علاقے کے ساتھ ایک چھوٹا علاقہ، ایک کچی آبادی موجود ہے، اور ہم گزرتے ہیں وہاں سے، ہم دیکھتے ہیں، مگر ہمارے خزانوں کے منہ نہیں کھلتے. ہمارا پلاٹ کیسے بیچ سکتے ہیں؟ اگر ابھی بیچ دیا تو ابھی تو قیمت ڈاؤن ہے، 10 سال بعد بیچیں گے، خوب پروفٹ آئے گا. ہمارا سارا پروفٹ، ہمارا سارا ویژن، ہماری ساری فار سائٹڈنس اس دنیا کے سرکمفرنس کے اندر آ کر ختم. ہمیں آخرت تک فار سائٹڈنس نصیب ہی نہیں ہوتی ہے. اور کیوں نہیں ہوتی؟ سیکنڈ میجر ریزن، وی آر ویری مٹیریلسٹک. حب الدنیا و کراہیت الموت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ غیر مسلم مسلمانوں پر فیسٹ کریں گے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان تو تعداد میں بہت ہوں گے، بٹ فروتھ آف اوشن کی طرح ہوں گے، سمندر کے جھاگ کی طرح ہوں. اور صحابہ نے ریزن پوچھی تو آپ نے فرمایا مسلمانوں کو واہن کی بیماری ہو جائے گی. صحابہ کے لیے لفظ نیا تھا. انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ یہ واہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت اور ڈس لائکنس آف دی ڈیتھ. موت یاد نہیں ہے، اسی کو تو ارائیت الذی یکذب بالدین میں مینیفیسٹ کیا گیا ہے. موت کو یاد نہ کرنا، اسی کو تو تکذیب کہتے ہیں. قبر یاد نہ آئے،
قبر کی پہلی رات یاد نہ آئے، ملک الموت سے ملاقات یاد نہ آئے، قبر میں پوچھے جانے والے 3 سوالوں کی تیاری پریکٹیکلی میں کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی یہ مجھے یاد نہ آئے، بٹ کون سا سیزن چل رہا ہے ڈرامے کا، کون سا لیٹسٹ والیوم آ رہا ہے ڈیزائنر کا، کہاں پر اس وقت سیل لگی ہوئی ہے، کون سی فلم ریلیز ہو رہی ہے جو کہ فیملی مووی ہوگی، اینڈ وی آل ول گو ٹو سینماز ٹو سی دیٹ فیملی مووی. ہمارا سارا دھیان تو اس میں ہو گیا. کون سا ریسٹورینٹ، کون سا فوڈ پانڈا کا ریسٹورینٹ جو ہے وہ اس وقت زیادہ آفر دے رہا ہے، کہاں پر جو ہے وہ اس وقت پروموشن سیل لگی ہوئی ہے جہاں جا کر میں نیا صوفہ، نیا فرنیچر، نیا LED، نیا فون، نیا لیپ ٹاپ خرید لوں. ہم اس میں اتنا غرق ہو گئے. دنیا انجوائے کرنے کو اللہ نے منع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں کو دیا ہے تاکہ اللہ کے بندے حلال کے دائرے میں ان نعمتوں کو انجوائے کریں. بٹ دیر از اے ہیوج پرپس مال دینے کا. اللہ نے مجھے اور آپ کو مال دیا ہے سو دیٹ مال شوڈ بی سرکولیٹڈ ود ان دا سوسائٹی. اور کیسے ہوگی سرکولیشن آف ویلتھ؟ when we will help the needy, when we will help the yatim, when we will help the masakin, when we will keep our vision till the akhirah. اور مجھے یاد رہے گا کہ میں نے اس مال کا جواب دینا ہے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ہماری نعمتوں کا آسان حساب لے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چند ہزار لوگوں میں شامل فرمائیے گا جن کو روز محشر بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمایا جائے گا. اللہ ہم سے ہماری نعمتوں کا حق نہیں مانگیے گا، ہم اس قابل نہیں ہیں. اور آج سے کوشش کریں کہ آپ کے آس پاس جتنے مساکین ہیں، جتنے یتیم ہیں، آپ بیسٹ کیپیسٹی میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. ٹرائی ٹو اڈاپٹ اے فیملی آن اے منتھلی بیسس. چاہے آپ ان کی پیسے سے مدد کر سکتے ہیں یا آپ ان کی جو ہے وہ کسی اور چیز سے مدد کر سکتے ہیں، فزیکل کسی چیز سے آپ کیجئے. اور دعا مانگیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو حلال رکھ اور ہمیں حلال جگہ اس کو سپینڈ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے والدین نے ہمیں رزق حلال کھلایا ہے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں کو اور ہماری اولادیں آگے اپنی اولادوں کو ہمیشہ رزق حلال کا نوالا کھلا سکیں. اللہ ہمیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا ذریعہ بنا دیجئے، اور اللہ ہمیں کسی کے دل کا سرور بننے کی توفیق عطا فرمائیے، کسی مسکین اور یتیم کا، تاکہ قیامت کے دن اللہ آپ ہمارے سرور کا ذریعہ بن جائیں.